ایک چھوٹی سی ڈائیگرام میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ یہ جو کنسیپٹ ہے بینک کا وہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے۔ مین جو بینک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسٹیٹ بینک یا پھر سینٹرل بینک۔ ہم اسے اسٹیٹ بینک بھی کہہ سکتے ہیں، ہم اسے سینٹرل بینک بھی کہہ سکتے ہیں۔ اردو میں اسے کہا جاتا ہے مرکزی بینک۔ اسٹیٹ بینک سینٹرل بینک کا کام ہوتا ہے کہ ملک میں نوٹ جاری کرنا، کرنسی کو ایشو کرنا۔ ہمیں جتنی بھی کرنسی اپنے پاس یا پھر مارکیٹ میں نظر آتی ہے وہ ساری کہاں سے آتی ہے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا سینٹرل بینک آف پاکستان سے۔ یہ دونوں ایک چیز ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے جو برانچز نکلتی ہیں وہ ہے کمرشل بینک یا اسکیجول بینک، ٹھیک ہے، اور اس میں ہوتا ہے نان اسکیجول بینک۔ کمرشل بینک وہ بینکس ہوتے ہیں جو ہمیں عام سوسائٹیز میں نظر آتے ہیں، جس طرح یو بی ایل، ایچ بی ایل، الائڈ بینک، میزان بینک، نیشنل بینک۔ یہ جتنے بھی بینک ہیں یہ کمرشل بینک میں آتے ہیں، جن کو ہم اسکیجول بینک بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ بینک ہیں جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ رجسٹرڈ ہوتے ہیں، جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق اپنا کام کرتے ہیں۔ ان کو کہیں گے کمرشل بینک یا پھر اسکیجول بینک۔ آگے نان اسکیجول بینک، غیر فہرستی بینک، وہ بینک ہوتے ہیں جو اسٹیٹ بینک یا سینٹرل بینک کے ساتھ رجسٹرڈ نہ ہوں۔ ان کو ہم نان اسکیجول بینک بولتے ہیں، جو اپنا کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں، جو سینٹرل بینک کے انڈر کام نہیں کرتے۔ ان کو نان اسکیجول بینک بولتے ہیں۔ آگے آتے ہیں اپنے کوسچن پر۔ The Bank of India was formed in 1906۔ بینک آف انڈیا 1906 میں اسٹیبلش ہوا۔ پیڈ اپ کیپٹل جو تھا، ادا شدہ سرمایہ جو تھا وہ 50 لاکھ تھا۔ اس کے بعد ریزرو بینک آف انڈیا وہ اسٹیبلش کیا گیا 1935 میں۔ اگلے پوائنٹ پر آتے ہیں ہم۔ بالکل اسی طرح سے میں نے جس طرح آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ بینکنگ ان یورپ میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ یورپ میں بینکنگ سسٹم کب سے اسٹارٹ ہوا، کون کون سے بینک تھے۔ اسی طرح سے ہم لوگوں نے جب بینکنگ ان سب کانٹیننٹ میں بڑے صغیر میں بینکنگ سسٹم پڑھا تو اس میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ انڈیا میں بینکنگ سسٹم کب سے اسٹارٹ ہوا۔ انڈیا میں فرسٹ اسٹیٹ آف انڈیا کب اسٹیبلش ہوا، ریزرو بینک آف انڈیا کب اسٹیبلش ہوا۔ تو یہ ڈیٹس آپ لوگوں کو یاد ہونا ضروری ہے کیونکہ اٹس امپورٹنٹ فار ایم سی کیوز۔ اب آخری پوائنٹ پر ہم آتے ہیں، بینکنگ ان پاکستان۔ ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن بینکنگ سیکٹر آف پاکستان واز ان میزریبل کنڈیشن بٹ ود دا پیسج آف ٹائم اٹ گریو ویری ریپڈلی۔ پارٹیشن کے وقت پاکستان کی فائنینشیل حالت اتنی بری تھی کہ بینکنگ سیکٹر کو چلانا پاکستان کے لیے ہمارے لیے بہت مشکل تھا۔ لیکن کچھ وقتوں کے بعد پاکستان نے جب ترقی کرنا شروع کی تو پاکستان کی ترقی کے ساتھ ساتھ بینکنگ سیکٹر بھی کافی امپروو ہونا شروع ہوا۔ تو جب پارٹیشن ہوئی، پاکستان انڈیا سے علیحدہ ہوا، تو علیحدگی کے وقت پاکستان کے پاس جو بینک کی برانچز تھیں وہ تھی 631 برانچز پاکستان کے حصے میں آئیں پارٹیشن کے وقت۔ کیونکہ انڈیا کی حالت فائنینشیل پوزیشن جو تھی وہ پاکستان سے اسٹرانگ تھی، انڈیا نے اس چیز سے فائدہ اٹھایا اور بینک کے جو آفس تھے، مین آفس جو تھے، ہیڈ آفس تھے، ان کو انڈیا میں ٹرانسفر کرنا شروع کیا۔ 30 جون 1948 میں جو پاکستان کے پاس ریمیننگ برانچز بچیں بینک کی وہ 195 تھیں۔ 195 برانچز ہمارے پاس ریمیننگ بچیں۔ 631 برانچز میں سے ہمارے پاس ریمیننگ برانچز 195 بچیں، باقی ساری انڈیا میں ٹرانسفر ہو گئی۔ اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو اسٹیبلش ہوا پاکستان میں وہ ہوا تھا 1 جولائی 1948 میں۔ انیگریشن اس کی قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی۔ نیشنل بینک آف پاکستان اسٹیبلش ہوا 8 نومبر 1949 میں۔ اس طرح سے پھر آہستہ آہستہ پاکستان میں جو بینکنگ سیکٹر تھا وہ ترقی کرتا گیا۔ تو اب یہ 3 پوائنٹ تھے جو آج ہم نے کرنے تھے، باقی پھر ہم انشاءاللہ بعد میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس کو یاد کرنا ہے اور پڑھنا بھی ہے کیونکہ اٹس امپورٹنٹ فار ایم سی کیو، باقی پھر ہم انشاءاللہ بعد میں